بھائیوں ان 77 برسوں میں ہم سے 2 غلطیاں ہوئی. کتنی غلطیاں ہوئی؟ کتنی غلطیاں ہوئی؟ یہ جو 77 برس ہم سے جو 2 غلطیاں ہوئی، کبھی ہم نے ان پر غور کیا؟ مجھے بتاؤ، کیا یہ خطہ اور یہ گھر اور یہ ملک سونے کی ٹرین میں ملا تھا؟ کیا پھولوں کے گلدستے میں پیش کیا گیا تھا؟ کیا یونوں کے قرارداد کے مطابق ملا تھا؟ ہم رات کو سوئے اور صبح جو ہے خواب میں ہمیں نظر آ گیا کہ ہمیں جو ہے ایک لائن مل چکی ہے، اس طرف وہ، اس طرف ہم. کیسے بنا یہ پاکستان؟ نمبر 1، پاکستان کیسے ملا؟ پاکستان کیسے بنا؟ پہلی غلطی. دوسری غلطی، پاکستان کیوں ملا؟ پاکستان کیوں بنا؟ پہلی غلطی یہ ہوئی کہ پرانی نسل نے نئی نسل کو یہ بتایا ہی نہیں پاکستان کیوں ملا، پاکستان کیسے ملا. پاکستان کیوں ملا اور پاکستان کیسے ملا. چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. قدرت اللہ شہاب ایک شخص گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی شہاب نامہ. میں طالب علمی کا زمانہ تھا، مجھے یاد ہے، مجھے اس وقت والد صاحب نے وہ کتاب دی، اس کتاب کا مطالعہ کرو. اس کتاب میں ایک داستان لکھی ہے قدرت اللہ شہاب نے. قدرت اللہ شہاب کون تھے؟ جموں کشمیر کے رہنے والے تھے. جنگ میں آ کر پاکستان بنا، جنگ میں آ کر ڈی سی لگے. تو انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات کو میں عام لوگوں سے ملاقات کیا کروں گا. جس کسی کے بھی کوئی مسائل ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، وہ آ کر مجھے بتائیں، میں اس مسئلے کو حل کروں گا. 2 دن وہ بیٹھتے کہتے ہیں شروع میں تو کوئی نہیں آتا تھا، ایسا ایسا خوف ختم ہوا، لوگ آنا شروع ہوئے. کسی کی زمینوں کا مسئلہ، کسی کے قبضے کا مسئلہ، کسی کے قتل کا مسئلہ، کسی کی چوری کا مسئلہ، کسی کی عزت کا مسئلہ، مختلف مسائل. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص میرے کمرے میں داخل ہوا، کھڑاک سے اس نے سلام کیا، کہا میرا نام عبداللہ ہے، میں کوئی درخواست لے کر آپ کے پاس نہیں آیا، کوئی زمین کے لیے نہیں آیا، کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے پتہ چلا میں بھی جموں کشمیر کا رہنے والا ہوں، ڈی سی صاحب آپ بھی جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں. دل چاہا اپنے گرائی کو، اپنے علاقے والے کو مل کر آؤں، اس کو دیکھ کر آؤں، اسے سلام کر کے آؤں، اس لیے آیا ہوں، کوئی مجھے ضرورت نہیں. اچھا، میں نے اسے بٹھایا اور اس سے پوچھا کہاں جموں کشمیر، کہاں جنگ؟ جنگ کا نام سنا؟ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ بولیے، نام سنا جنگ؟ کہاں جموں کشمیر، کہاں جنگ، کہاں سبزی کی ریڑھی؟ کیسے آئے؟ کیسے آئے؟ کیا گزری تم پر؟ وہ بیٹھا، اس نے کہا سنو، قدرت اللہ شہاب نے اس کی یہ داستان لکھی. میرے مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے دل کو تھام کر سننا. وہ کہنے لگا میں رنگ سازی کا کام کرتا تھا، دکان تھی نہیں، گھر میں کپڑے رکھتا تھا. بیوی میری فوت ہو گئی، پھر 3 بیٹیاں. میری بولیے، میری سہرا، عطیہ، رشیدہ. سہرا 9 سال کی، عطیہ 12 سال کی، رشیدہ 16 سال کی. ہمیں پتہ چلا جموں کشمیر میں ہری سنگھ ایک شخص تھا، ہری سنگھ. اس نے مسلمانوں کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اس نے وہاں اعلان کروایا کہ جو کوئی مسلمان سیالکوٹ کے بارڈر پر پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ پولیس لائن میں آ جائیں، ٹرک میرے ہوں گے، گاڑیاں میری ہوں گی، فوج میری ہوگی، ان کو حفاظت میں ہم سیالکوٹ بارڈر تک پہنچائیں گے. مسلمان خوش ہو گئے کہ ہمیں سواری مل گئی، ہمیں فوجی مل گئے، ہمیں پولیس مل گئی، ہمیں حفاظت مل گئی. ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنے بوڑھوں کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ وہاں جائیں گے اور پاکستان سیالکوٹ بارڈر سے اندر چلے جائیں گے. کہا جب ہم پولیس لائن میں جاتے وہ ہمیں ٹرکوں میں بٹھاتے، بسوں میں بٹھاتے،
چلنے سے پہلے ہم سے وائپن بھی لے لیتے، ہم سے اسلحہ بھی لے لیتے اور کہتے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور آگے ایک خاص علاقے میں سکھوں کو آگاہ کر دیتے کہ یہ قافلہ آ رہا ہے۔ جب ہمارے ٹرک خاص علاقے میں پہنچتے تو سکھ حملہ کرتے، جو نوجوان عورتیں ہوتی ان کو اغوا کر کے اپنے کیمپوں میں لے جاتے، جو نوجوان مرد ہوتے انہیں قتل کر دیتے، جو بچے بوڑھے رہ جاتے ان کو ٹرکوں میں ڈال کر سیالکوٹ کے بارڈر سے پاکستان میں داخل کر دیتے۔ جموں کشمیر میں کچھ عرصے کے بعد یہ ہوش روا، یہ عصمت فروش، یہ ایمان فروش واقعات کی خبریں آنے لگی کہ ہری سنگھ اس طرح کرتا ہے، اور وہ عورتیں جو اغوا ہو کر، وہ بچیاں جو اغوا ہو کر، وہ نوجوان مسلمان عزت اور عصمت والی خواتین جو اغوا ہو کر سکھوں کے پاس جاتی، سکھ ان کی عصمت دری کرتے، عزت دار کرتے، وہ ان کو جب چھوڑ دیتے تو وہ بھاگ کر دوڑ کر کسی طریقے سے چھوٹ کر جموں کشمیر میں آنے لگی اور بتانے لگی کہ وہاں پہ یہ ہو رہا۔ اب میں بیٹھ سوچ رہا ہوں، میری 3 بچیاں ہیں، میری 3 بھول ہیں، 9 سال کی زہرا، 12 سال کی عطیہ، 16 سال کی رشیدہ، جوانی بلوغت کو پہنچ رہی ہیں، جوان ہو رہی ہیں۔ اگر میں ان کو لے کر پولیس لین میں جاتا ہوں، ٹرک میں سوار ہوتا ہوں اور آگے جاتا ہوں، ہر سکھ یہ کام کرتا ہے، سکھ لوٹ لیتے ہیں، عزتوں کو تار کرتے ہیں، میری بچیوں کو لے جائیں گے، میری زہرا کو لے جائیں گے، میری عطیہ کو لے جائیں گے، میری رشیدہ کو لے جائیں گے، کیا کروں؟ ماں ان کی فوت ہو گئی ہے۔ سوچتا رہا، ایک ذہن میں تجویز آئی، تجویز کیا آئی؟ گھر گیا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، مسجد میں نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد جب باہر گیا، بازار گیا اور کسائی سے ایک چھری لے کر آیا، کسائی سے جب چھری لے کر آیا، گھر میں آیا، 9 سال کی عطیہ زہرا، 12 سال کی عطیہ، 16 سال کی رشیدہ، کھلتے ہوئے پھول، میری جگر گوشہ بطول، یہ میری 3 بچیاں میری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ اکبر! میں نے ان کو بٹھایا اور سنت ابراہیمی پر درس دیا۔ میں نے کہا بیٹیوں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ملت ابراہیمی میں سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اللہ نے انہیں خواب میں بتلایا کہ یہ اسماعیل آپ کا بیٹا، اس کو ذبح کرو میری رضا کے لیے، میرے راستے میں اس کو قربان کرو۔ اسماعیل علیہ السلام نے چھری تیز کی اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے۔ اللہ نے جنت سے تم کو بھیج دیا، اے میری بچیوں تم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 16 سال کی رشیدہ نے 9 سال کی زہرا کو تیار کیا، 12 سال کی عطیہ کو غسل کروایا، نئے کپڑے پہنائے، فراق پہنائے۔ جب بچیاں میری تیار ہو گئی، جب بچیاں تیار ہو گئی، تیار ہونے کے بعد قربانی کے جذبے کے ساتھ، کچا سا میرا صحن تھا، چھوٹا سا گھر تھا، مٹی کے بنا ہوا تھا، میرے گھر کی دہلیز پر میری دونوں بچیاں سو گئی اور میں نے چھری اٹھائی اور میں نے دونوں بچوں کی گردن پر چھری چلا، خون بہہ کر کچھ باہر چلا گیا، کچھ گھر کے اندر گر گیا، سونی سونی خوشبو خون کے آنے لگی، مٹی کی لکیریں، مٹی پر خون کی لکیریں پڑ گئی۔ اب میں چھری لے کر اٹھا اور بڑی رشیدہ کی طرف، 16 سال کی رشیدہ کی طرف بڑھا، وہ بھاگی اور اس نے کہا آپا آپا، وہ اپنی والدہ کو آپا کہا کرتی تھی اور مجھے کہنے لگی بابا اللہ ان 2 بچیوں کے قربانی کو قبول کر لے، مجھے معاف کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا بچیوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، خون بہہ کر کچھ گلی میں جا چکا ہے، کچھ صحن میں آ چکا ہے اور مجھ پر کیفیت عجیب تاری تھی۔ میں کچھ ٹھنڈا ہوا، چھری کو وہاں پھینکا، بچی کی طرف بڑھا، اسے کہا بچی مجبور ہوں کیا کروں، چلو بڑھاپے کا روپ دیا، بچی کو، بڑی بچی کو بڑھاپے کا روپ دیا، بڑھاپے کا چہرہ بنایا، گھوڑوں کے جیسے کپڑے پہنائے، گھوڑوں کے جیسے برقع پہنایا، پولیس لائن میں آیا، پولیس لائن میں ٹرک میں سوار ہوا اور ان فوجیوں کے ساتھ، وہ ہری سنگھ کے لوگوں کے ساتھ سیالکوٹ کے بارڈر میں آیا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں،
یہ ہے کیسے ہمیں پاکستان ملا، کیسے ہمیں اگر پرانے لوگوں نے نئی نسل کو بتایا ہوگا پاکستان کیسے ملا، پاکستان کیوں ملا، جو آج ہمارے اس ملک کا، اس گھر کا، اس خطے کا، اس پاکستان کا جو حال ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، کبھی